ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او میرے امتیوں، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود پاک پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹائے گا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ بس تھوڑی دیر بس محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ ہمارے قاسم بھائی گئے، ایک نہ ایک دن ہم کو بھی تو جانا ہے، دنیا چھوڑ کر کے سبھی کو جانا ہے۔ کیونکہ یہی حضرت جنید بغدادی، ان کے پاس کوئی آئے کہے کہ حضرت یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کس کا جنازہ جا رہا ہے، وہ تمہارا جنازہ جا رہا ہے۔ حضرت میں تو زندہ ہوں آپ کے ساتھ، تاکہ نہیں سمجھے میرا جنازہ جا رہا ہے، تاکہ آپ بھی تو زندہ ہیں، تاکہ نہیں سمجھے آج ان کی باری ہے تو کل تمہاری، ہماری بھی تو باری آ سکتی ہے نا بھائی، دنیا چھوڑ کر کے سبھی کو جانا ہے، لیکن بس محبت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے آقا کی شان کیا شان تھی کہ ہمارے آقا جب بیٹھتے تھے تو کوئی بھی کچھ بولتے نہیں تھے، بالکل خاموشی ہوتی، بالکل سناٹا ہوتا، اور کیا ہمارے نبی کا روب و دبدبا تھا، کوئی نہیں بولتے۔ اب میرے آقا بیٹھے، سارے صحابہ بیٹھے، بالکل خاموشی ہے، بالکل سناٹا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کے کچھ بولنے کی آواز آئی، ایک صحابی کے بولنے کی آواز آئی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ آواز کس کی آ رہی ہے، یہ کون بول رہا ہے، کھڑا ہو جائے۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بول رہا ہوں۔ کہا کیا بول رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ کیا بتاؤ، آپ کا چہرہ جو دیکھا اور آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے میں وہ چمک دمک دیکھ کر مجھ کو اللہ کی وہ صورت یاد آ گئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھ کو خدا کی یاد آ گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابی سن، یہ صورت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھے تو اس کو 10 پارہ پڑھنے کا ثواب ملے، اور جو 2 بار پڑھے تو اس کو 20 پارہ پڑھنے کا ثواب ملے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی سن، یہ قرآن کی صورت ایسی صورت ہے کہ اس صورت کو جو بھی انسان رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ پڑھے گا، اور جب اس کا انتقال ہوگا اور اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، جو سوتے وقت 100 مرتبہ قل اللہ کی صورت پڑھے گا۔ جو قل اللہ کی صورت اتنی پیاری صورت ہے، اتنی پیاری صورت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا کرے گا۔ تو میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا تو سب کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی پڑھوں گا، وہ کہ یا رسول اللہ میں بھی پڑھوں گا، یا رسول اللہ میں بھی یعنی جتنے بھی صحابی تھے سب کے سب یہی کہتے تھے یا رسول اللہ میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ لیکن بیچ میں ایک صحابی پھر وہ کھڑا ہو گیا ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب پڑھیں گے لیکن آپ کا یہ غلام نہیں پڑھ پائے گا۔ سارے پڑھیں گے میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سنو، سب کے سب پڑھیں گے تم کیوں نہیں پڑھو گے؟
وہ صحابی عرض کرنے لگے، رونے لگے، یا رسول اللہ کیا بتاؤں، میں اتنا قریب ہوں یا رسول اللہ، میں دن بھر جاتا ہوں اور جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں اور لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچتا ہوں، اور بیچنے کے بعد جو پیسے آتے ہیں اسی پیسے سے اناج خریدتا ہوں، گھر کا راشن خریدتا ہوں، گھر چلاتا ہوں یا رسول اللہ، پورا دن محنت کرتا ہوں اور محنت کرتے کرتے میں اس قدر تھک جاتا ہوں یا رسول اللہ، جب میں بستر پر جاتا ہوں نماز پڑھ کے پھر بستر پر جب لیٹتا ہوں تو مجھے پتا نہیں کہ میں لیٹتا پہلے ہوں یا مجھ کو نیند پہلے آ جاتی ہے، یعنی یہ مجھے یہ پتا نہیں چلتا، اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں بڑا پیچھے والوں کو موقع دیا بڑی جگہ رہتا ہوں بڑی دور پاکی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ صحابی کیا کہنے لگے، میں اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں، اس قدر پریشان ہوتا ہوں یا رسول اللہ، نماز پڑھتا، کھانا کھاتا، بستر پر جاتا، لیکن پتا نہیں کہ میں پہلے جاتا ہے یا نیند مجھ کو پہلے آ جاتی ہے، اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ نیند جلدی آ جاتی ہے، تو میں 100 مرتبہ کیسے پڑھوں گا، 100 مرتبہ کیسے پڑھوں گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی سن، اور تو ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے لوگوں سنو، میرے آقا نے فرمایا اور سب کے لیے فرمایا کہ سنو، تم لوگ جب بھی رات کو سونا 100 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا، اور پھر بھی یہ کام کرنا، مگر نیت 100 کی کرنا، اور پھر پڑھنا شروع کرنا اور پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ ارے سنو میرے آقا نے فرمایا، ارے 10 مرتبہ پڑھے، 20 مرتبہ پڑھے، 30 مرتبہ پڑھے، اور پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھ اگر لگ گئی تو سنو جتنا بچے گا اللہ اپنی طرف سے پورا کر دے گا۔ نیت اگر 100 کی ہے تو اللہ 100 کا ثواب عطا کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ نیت کے اوپر ہے، دل کے اوپر ہے، جیسے نیت ہوگی ویسی اللہ اس کا ثواب بھی عطا کرے گا، مگر سب کچھ دل کے اوپر ہے نا، نیت کے اوپر ہے۔ نہیں وہ ہے نہیں، ہم نے جو پڑھا تھا کہ اورنگزیب علیہ السلام کا ابا جو ہے، ان کا ابا کا نام کیا ہے؟ شاہ جہاں بادشاہ۔ اورنگزیب کے ابا کا نام شاہ جہاں بادشاہ، اور شاہ جہاں کے ابا کا نام کیا ہے؟ جہانگیر۔ جہانگیر بادشاہ جو ہے شاہ جہاں کا ابا، اور جہانگیر بادشاہ کا ابا کا نام کیا ہے؟ بھائی اکبر بادشاہ ہے۔ تو یہ اکبر بادشاہ، اس کا بیٹا جہانگیر، اور جہانگیر کا بیٹا کون؟ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب۔ لیکن میرے پیاروں، پہلے کے جو بادشاہ تھے اور ایک بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو تکبر کرتا، انبیاء کرام کے وقت میں ہو یا پہلے ہو، جیسے نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جیسے اکبر بادشاہ نے بھی اپنے آپ کو خدا بنا دیا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اللہ نے سب کو اولاد سے محروم رکھا، سب کو باز رکھا۔ نمرود کی کوئی اولاد نہیں، فرعون کی کوئی اولاد نہیں، اکبر کی بھی کوئی اولاد نہیں۔ جب اکبر کی اولاد نہیں، اکبر بھلے پورے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، نہیں اکھنڈ سمجھتے ہیں نا، اکھنڈ بولتے ہیں جیسے پہلے افغانستان وہ بھی ہندوستان میں تھا، سری لنکا وہ بھی ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش وہ بھی ہندوستان میں تھا، پاکستان وہ بھی ہندوستان میں تھا، تو پورے علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ اکھنڈ بھارت۔ تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ اکبر تھا، لیکن اولاد نہیں تھی، اور جب اولاد نہیں تھی تو جب بھی وہ اکیلے میں ہوتا
وہ روتا اور کہتا ہے ایک اولاد ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا، کوئی بیٹا ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن کوئی اولاد نہیں۔ اکبر بادشاہ ہر وقت روتا، لیکن سامنے آتا تو بھائی وہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، لیکن میرے دوستو اللہ نے اس کو بھی باندھ رکھا تھا، کوئی اولاد نہیں۔ آخر کار ایک دن وہ اکبر بادشاہ بیٹھا اور ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے درباری لوگ، تو ان میں کوئی نیک انسان بھی تو ہوتا ہے، بھائی ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں اچھا بھی کوئی ہوتا ہے، اور جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برا بھی کوئی ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک درباری ایسا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ وہ درباری کہنے لگا بادشاہ کیا بات ہے، آپ اداس کیوں رہتے ہو، آپ غمگین کیوں رہتے ہو، آپ پریشان کیوں رہتے ہو، ذرا بتا تو صحیح۔ بادشاہ نے کہا ارے کیا بتاؤں، سنو میں اس لیے روتا رہتا ہوں، کبھی کبھی پریشان اداس اس لیے رہتا ہوں کہ میری کوئی اولاد نہیں، میری حکومت کی خاتمہ ہو جائے گی، میری حکومت کے بعد میرا وارث کون بنے گا، سلطنت کو کون سنبھالے گا، میری کوئی اولاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ درباری کہنے لگا ایک کام کرو، اگر آپ کو اولاد چاہیے تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا کہ بولو، تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ سنیے، آپ کے سلطنت کے قریب میں فتح پور سیکری ہے، اور وہاں ایک بندہ رہتا ہے، ایک فقیر رہتا ہے، اور وہ جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کا نام سلیم چشتی ہے۔ یہ بابا فرید کی اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے۔ آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر کے آپ ان سے کہو دعا کرنے کے لیے، اگر وہ فقیر نے دعا کر دی تو اللہ آپ کو بیٹا ضرور عطا کرے گا۔ یعنی اللہ آپ کو بیٹا دے گا، لیکن کہاں جانا پڑے گا؟ بابا فرید کی اولاد سلیم چشتی کے پاس۔ آخر کیا بات کر رہے ہیں، میں پورے بھارت کا بادشاہ اور میں فقیر کے پاس جاؤں جھوپڑی میں؟ سب نے کہا کہ آپ وہاں جاؤ گے؟ نہیں جانا ہے آپ کو، آپ تو بادشاہ ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں اپنی عزت کو پیروں کے نیچے رکھتا ہوں، میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ آخر کار اکبر یہ سلیم چشتی کے پاس گئے۔ جانے سے پہلے سلیم چشتی کے اکبر بادشاہ نے اس درباری سے کہا کہ اگر اولاد نہیں ملی تو بھائی اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر اولاد نہیں ملی تو وہ درباری کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہو، سنو، ارے میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے اگر آپ وہاں پر گئے اور انہوں نے دعا مانگی تو آپ کو بیٹا دے گا، اور اگر آپ کو بیٹا نہیں ملا یہ درباری اپنی گردن کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا، آپ میری گردن کو اڑا دینا، اللہ نے تو اللہ آپ کو بیٹا ضرور دے گا، اگر بیٹا نہیں ملا تو میری گردن اڑا دے گا۔ پوری تاریخ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان تھا ان کا، عقیدہ تھا، مرید ایسا ہو تو بھائی پیر کیسا ہوگا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، گئے، اور جانے کے بعد سلیم چشتی کے سامنے اپنے دونوں پیر کو رکھ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے، بادشاہ اکھنڈ بھارت کا، لیکن فقیر کے سامنے کیسا جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ بابا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اس لیے آپ دعا کر دیجیے ورنہ میری حکومت کی یعنی میری سلطنت یہ جو ختم ہو جائے گی، میری سلطنت کو سنبھالے گا کون؟ میرا کوئی وارث نہیں، اس لیے آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھ کو بیٹا دے دے۔ اللہ اکبر۔ سلیم چشتی نے کچھ پوچھا نہیں، اپنے دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیے، دونوں کے الفاظ کو ہونٹوں پہ سجایا اور سجانے کے بعد دعا مانگنے لگے، اے اللہ، اے پروردگار، اکبر کو ایک بیٹا دے دے، اکبر کو ایک بیٹا دے دے، اکبر کو ایک بیٹا دے دے۔ الہام ہوا، اے سلیم سنو، ان کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، قسمت میں کوئی بیٹا نہیں۔ تو سلیم چشتی نے کیا کہا؟ اے مولا،
اے پروردگار یہ فقیر یہ غلام یہ بندہ تجھ سے عرض کرتا ہے اے پروردگار ان کو بیٹا دے دے، اے پروردگار ان کو بیٹا دے دے، اے پروردگار اگر ان کی قسمت میں نہیں ہے اور میری اگر قسمت میں بیٹا ہے تو میری قسمت کا بیٹا اے اللہ تو ان کو دے دے۔ اللہ والوں کی شان دیکھیں، رب کا الہام ہوا کہ سلیم بیٹا ملے گا بیٹا ملے گا۔ تو سلیم چشتی نے اکبر بادشاہ سے کہا کہ تمہیں بیٹا ملے گا لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، تم کو آگرہ سے پیدل اجمیر معلیٰ جانا پڑے گا، غریب نواز کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا، پیدل جاؤ گے اور وہاں جا کر کے دعا مانگو گے تب تمہیں بیٹا ملے گا۔ یہ دوستو پورے بھارت کا بادشاہ ہے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ملے گا لیکن پیدل تمہیں آگرہ سے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا اور وہاں جا کر کے دعا مانگنی پڑے گی۔ نہیں بادشاہ اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا انسان، کہا کہ ٹھیک کوئی بات نہیں میں پیدل جاؤں گا۔ میں دوستو پیدل چلا اور چپل بھی نہیں پہنا کچھ بھی نہیں پہنا، پیدل چلنے لگا یہاں تک کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں سے خون نکلنے لگا، چلتے چلتے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر گیا۔ اب جا رہا حقیقت میں اب میں دوستو یہ دنیائی بادشاہ حقیقی بادشاہ کے سامنے اب جا رہا ہے، یہ دنیا کا بادشاہ حقیقت میں بادشاہ تو میرے خواجہ غریب نواز ہے جن کو رسول اللہ نے عطائے رسول بنا کر کے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کو بھیجا تھا۔ میں دوستو حقیقت میں ہندوستان کا بادشاہ تو خواجہ غریب نواز ہے۔ اب یہ بادشاہ خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں اور جب خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر گئے اور جانے کے بعد خواجہ غریب نواز کی جالی کو پکڑ کر کے رو رو کر کے دعا مانگنے لگے اور روتے روتے کہنے لگے اے میرے خواجہ غریب نواز میری کوئی اولاد نہیں، ایک بیٹا دے دے ایک بیٹا دے دے۔ تو دعا مانگتے مانگتے یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد جب دعا سے فارغ ہو گئے تو بھائی لوگ جو تھے آپس میں کہا کہ بادشاہ ہو کر کے یہاں آیا ایک قبر کے پاس، کیا بیٹا ملا؟ کیا ملا؟ بیٹا ملا؟ تو اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ سنو ابھی بیٹا تو نہیں ملا لیکن میرے دل کو وہ تسلی حاصل ہوئی، ایسی تسلی مجھے کہیں نہیں ملی۔ یہاں آنے کے بعد میرے دل کو وہ سکون حاصل ہوا، ایسا سکون کہیں حاصل نہیں ہوا، اور مجھ کو امید ہے کہ خواجہ کے دربار سے ہم خالی نہیں جائیں گے۔ ارے میں دوستو جبھی تو کہتے ہیں نا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، ارے کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں دوستو آخر کار واپس گیا، کچھ ہی دن کے بعد اکبر بادشاہ کو ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بیٹا اور یہ بیٹا آیا کیسے آیا؟ سلیم چشتی کی دعا سے، اور سلیم چشتی نے بھیجا خواجہ غریب نواز کے آستانے پر، تو راستہ دکھلایا سلیم چشتی نے، اور جب سلیم چشتی نے راستہ دکھلایا تو اپنے بیٹا کا نام بھی رکھا تو سلیم کے نام پر سلیم رکھا، لیکن وہ مشہور جو ہے وہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے، جہانگیر کے نام سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ دل کے اوپر ہوتا ہے، ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ میرے پیاروں اب ان کا بیٹا شاہجہاں، اور شاہجہاں کا بیٹا کون؟ ان کا بیٹا جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں، اور شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب۔ اب اورنگزیب میں دوستو چونکہ دیکھیے ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارا ایمان تاکہ مضبوط ہو۔ یہ اورنگزیب علیہ الرحمہ جب بھی خواجہ غریب نواز، چونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، بھائی مصیبت تو سب کو آتی ہے نا،
بھائی پریشانی تو سب کو آتی ہے نا بھائی، چاہے بادشاہ ہو یا عوام ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اچھا برا سب کے ساتھ لگا رہتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی تکلیف، یہ تو لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، اورنگزیب علیہ الرحمہ کو جب بھی پریشانی آتی وہ دو کام کرتے۔ ایک کام تو یہ کرتے کہ وہ نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے، اور دوسرا کام یہ کرتے یا پھر کسی اللہ والے کے پاس جاتے، چاہے وہ قبر، چاہے وہ زمین پر ہو یا زمین میں ہو، اس کے پاس جاتے اور ان سے دعا کرواتے تو میرے لیے دعا کر دو تاکہ اللہ میری مصیبت کو دور کرے۔ خواجہ غریب نواز جب بھی اجمیر شریف آتے وہ اورنگزیب علیہ السلام چپل اتار کے، جوتے اتار کے آتے۔ ایک بار آئے، اورنگزیب بہت جلالی تھے نا، اورنگزیب آئے کیونکہ اکبر بادشاہ نے مسجد بھی بنوائی نا وہاں پہ اجمیر شریف میں، ان کی مسجد بھی ہے، اور جو بڑا دیگ ہے 4800 کلو کا بڑا دیگ، وہ بھی اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے کی خوشی میں دیا تھا۔ تو اورنگزیب آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ فقیر لوگ ہیں، اور ایک فقیر خود میں ایسا ہے کہ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے، آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے۔ تو اورنگزیب دیکھ رہا ہے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ میرے خواجہ غریب نواز تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، مجھے روشنی چاہیے، مجھ کو روشنی چاہیے، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، میں بڑا پریشان حال ہوں، روشنی چاہیے۔ تو اورنگزیب علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا کہ اے فقیر، روشنی مانگتا ہے، آتے ہیں کب سے مانگتا ہے؟ کہا کہ 4 سال سے حاضری دیتا ہوں، 4 سال سے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آتا ہوں، لیکن روشنی نہیں ملتی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ اورنگزیب علیہ الرحمٰ جلال میں اور آنے کے بعد کہے فقیر سن، یہ خواجہ کا آستانہ ہے، اور یہاں آ کر کے تم روشنی مانگتے ہو اور روشنی نہیں ملتی ہے، اور 4 سال سے مانگتے ہو۔ ارے سن، میں خواجہ غریب نواز کے آستانے پر میں جا رہا ہوں، اور میں واپس آؤں اس سے پہلے تمہاری روشنی واپس آنی چاہیے۔ اگر تمہاری روشنی واپس نہیں آئی تو سن، میری تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی، میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑانا۔ اورنگزیب نے دھمکی دیا، اس کو کیا کیا؟ دھمکی دیا کہ دیکھ یہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے، اگر روشنی واپس نہیں آئی تو میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب تو بیچارہ آپ تو آنکھ کی پڑی تھی، اب تو جان کی بھی پڑ گئی، اب بیچارہ بہت رویا، بہت رویا، رو رو کر کہنے لگا ہے میرا خواجہ غریب نواز، اتنے سال سے آیا روشنی نہیں ملی، اگر آج روشنی نہیں ملی تو آنکھ کی نہیں بلکہ جان بھی چلی جائے گی۔ اے میرے خواجہ غریب نواز، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اورنگزیب اندر گئے اور ادھر یہ رو رو کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز کے آستانے پر اورنگزیب پہنچے اور دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد اورنگزیب واپس آ رہے ہیں، واپس آنے سے پہلے پہلے اس اندھے کی آنکھوں میں روشنی واپس آ جاتی ہے۔ روشنی واپس آ گئی، اور جب روشنی واپس آ گئی، اورنگزیب آئے، دکھا روشنی واپس آ گئی، کہا کہ ہاں روشنی واپس آ گئی، کہا کہ سن، اگر تمہاری روشنی واپس نہیں آتی تو بھی میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو نہیں اڑاتا۔ میں تو اس لیے یہ کہا تھا کہ تم دل سے دعا مانگو، اور جو دل سے دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ضرور سنتے ہیں، اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، تاکہ تمہیں دل سے مانگنے کے لیے آ جائے۔ سب کچھ تو دل کے اوپر ہے نا بھائی، دل سے مانگو گے تبھی سے پتا ہوگا۔ بہرحال میرے پیاروں، ہمارے پاس دنیا سے ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو جانا ہے، دنیا سے سب کو جانا ہے، لیکن میرے پیاروں باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک باپ ہے مجھے اس کی قدر نہ کرے، لیکن میں دوستوں جس دن باپ چلا جاتا ہے وہ گھر بیمار ہو جاتا ہے۔
وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، باپ باپ ہوتا ہے۔ ہم نے تو پڑھا ہے میرے پیاروں، واقعی ایک باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا، جوان باپ انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، ماں بیوہ ہو گئی۔ تو وہ ماں بیچاری بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے اپنے بچے کو پالنے لگا۔ جب بچے کو پالنے لگی وہ، تو ماں پھٹا پرانا کپڑا پہنتی، جیسے بھی پہنتی، گزارا کرتی۔ ایک دن جب بچہ وہ 8 سال کا تھا، بڑا ہو گیا، وہ بچہ کہنے لگا، امی جان یہ پھٹے پھٹے کپڑے پہنتی ہو، یہ کپڑا اچھا نہیں لگتا ہے امی جان، ایک کام کرو نا، اچھا کپڑا کیوں نہیں پہنتی؟ ماں کہنے لگی ہے، بیٹا سنو سنو، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا سارا ختم ہو گیا، اے بیٹا میں تو پھٹا پھٹا کپڑا پہنتی ہوں، لیکن بیٹا تمہارے لیے تو اچھے کپڑے کا انتظام کرتی ہو، بیٹا تمہیں کبھی پھٹا کپڑا نہیں پہنایا۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا، امی نا نا نا، اے امی جان مجھ کو اچھا نہیں لگتا، اے امی جان تم اچھے کپڑے پہنو، بیٹا کمانے والا کوئی نہیں، بیٹا کہاں سے لاؤ؟ ایک کام کرتی ہوں، چچا ہے میرا چچا ہے، تو چچا کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے کپڑا لے آؤں گا، چادر لے آؤں گا، کچھ لے آؤں گا۔ نہ بیٹا چچا کے پاس نہیں جانا چچا کہا کہ وہ مارے گا تم کو بیٹا، وہ کہے گا بیٹا میرے پیاروں آخرکار جو ہے، نہیں امی مجھے جانا ہے، مجھ کو یہ کپڑا پسند نہیں آتا امی، مجھ کو اچھا کپڑا پہنانا ہے۔ آخرکار وہ بیٹا گیا چچا کے پاس، اے چچا جان مجھ کو کپڑا چاہیے امی کے لیے، میری امی پھٹا پھٹا کپڑا پہنتی ہے، مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہنا تھا، وہ چچا پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس بھتیجے کو بہت مارا اور کہنے لگا کہ سنو، تمہاری ماں مر بھی جائے تو میرے پاس کپڑے لینے کے لیے بتانا۔ بہت مار کھایا اس کا بیچارہ، روتا روتا وہ گھر جانے لگا۔ جب گھر جانے لگا تو راستے میں کسی نے کہا، کہاں گئے تھے، کس نے مارا؟ کہا کہ چچا نے مجھ کو بہت مارا۔ کہا کہ سنو چچا، کوئی تم کو کچھ نہیں دیکھا، ایک کام کرو، اگر تم کو لینا ہے تو کعبہ شریف کے پاس جانا، وہاں پر ایک محمد نام کا بیٹا ہوگا، ان کے پاس جانا، ان سے اپنی شکایت کرنا تو تمہیں چادر ضرور مل جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، لیکن وہ بیٹا بڑا وفادار تھا۔ کہا کہ پہلے ماں سے جا کے اجازت دو۔ آخرکار وہ بیٹا گھر گیا، جب ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کو خون میں نہایا ہوا، کہا کہ بیٹا ہم نے کہا تھا نا بیٹا مت جا، مت جا، لیکن تو نے مانا نہیں، تو چلا گیا۔ اچھا بیٹا ایک کام کر، تو آرام کر بیٹا، آرام کر۔ کہا کہ امی جان مجھ کو ایک پتہ اور ملا ہے، ایک ایڈریس اور ملا ہے، اے امی جان کعبے کے پاس ایک محمد نام کا ایک انسان ہے، ان کے پاس چادر جاؤں گا تو چادر ضرور ملے گی۔ کہا کہ بیٹا کس کا نام لیا، کس کا نام لیا؟ وہ تو جادوگر ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ کہا کہ امی صرف اجازت دو نا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا امی، میں جاؤں گا اور چادر لے کے آؤں گا، کچھ نہیں ہوگا امی، اجازت دے دے امی، اجازت دے دے۔ اچھا میرا اچھا۔ آخرکار وہ گیا، وہ بچہ گیا خانے کعبہ کے پاس، دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان میں کون نام محمد، کس کا نام محمد کیسے پتا کروں؟ لیکن بار بار نظر جاتی ہے تو ایک ہی انسان پر نظر جا رہی ہے، ایک ہی انسان پر نظر جا رہی ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ان کا چہرہ بہت چمکتا چہرہ ہے۔ اب ہو یا نہ ہو سکتا ہے یہی محمد ہوگا۔ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد سے، آپ محمد ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ محمد ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں یتیم ہوں۔ بچہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی نے کچھ نہیں پوچھا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، اس بچے کو گلے لگایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے میرے آقا بھی روئے جا رہے ہیں، وہ بچہ بھی روئے جا رہا ہے، اور میرے نبی پیار کرتے جا رہے ہیں، محبت کرتے جا رہے ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نبی نے روتے روتے فرمایا، او بچہ سنو، ارے تم بھی یتیم اور میں بھی یتیم پیدا ہوا تھا، میں بھی یتیم، اور یتیم کا درد ایک یتیم ہی سمجھ سکتا ہے، یتیم کا
یتیم سمجھ سکتا ہے، تم بھی یتیم، ہم بھی یتیم تھے، اس لیے بیٹا اچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میری امی وہ چادر جو پہنتی ہے نا، وہ پھٹی پھٹی چادر پہنتی ہے، مجھ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے ایک چادر کے واسطے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے وہ چادر جو آپ کے کندھے مبارک پر تھی، اللہ اکبر، وہ چادر ایسی چادر تھی کہ چادر وہ نبی کے کندھے پر ہوتی اور اس کا اجالا آسمان پہ نظر آتا، اس کا چمک آسمان پہ نظر آتا۔ وہ چادر ایسی چادر جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی وہ چادر کا ذکر اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ وہ چادر جو نبی کے کندھے پر بھی تھی، اللہ اکبر، میرے نبی نے یہ بھی نہیں پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، تمہارا کیا مذہب ہے، کچھ نہیں پوچھا، بس ہمارے نبی نے وہ چادر اتاری اور اس بچے کو دے دیا، اس بچے کو دیا، کہا کہ لے جا اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو اڑا دینا، اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو اڑا دینا۔ اللہ اکبر، وہ بچہ بھاگا بھاگا دوڑتا دوڑتا گیا اور جانے کے بعد اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے وہ چادر اڑا رہے ہیں۔ جب اڑا رہے ہیں، جب بیٹا نے اڑایا چادر کو، کہا کہ بیٹا چادر دے دی، کہا کہ کچھ بولا، کہا کہ امی جان کیا بتاؤ، میرے خاندان میں اتنے لوگ ہیں، رشتے دار میں اتنے لوگ ہیں، لیکن اے امی جان سنو سنو، جتنا پیار جتنی محبت مجھ کو اس محمد سے ملی، اتنی محبت اور اتنا پیار مجھ کو آج تک خاندان میں کسی سے ملا ہی نہیں ہے، کسی سے ایسا پیار نہیں ملا جتنا پیار مجھ کو اس محمد سے۔ تاکہ بیٹا جا اس محمد کے پاس جا کہہ دے کہ میں نے بھی کلمہ قبول ایمان قبول کر لیا اور میری ماں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے۔ اس کا احترام ہے کہ اللہ اکبر، میرے دوستوں، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ دیکھتے ہیں کہ باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا اچھی زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، کوئی باپ نہیں چاہتا۔ میرے پیاروں، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ باپ جو بچے کو پڑھانے کے لیے کتنی محنت کرتا، کتنی محنت کرتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھا، اس نے اس کا ابا کا انتقال ہو گیا۔ جب ابا کا انتقال ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے علماء کو بلائے، بہت اچھا پروگرام کیا، جلسہ کیا، اور سب بلایا۔ بلانے کے بعد جب پروگرام کیا تو ایک مولانا نے ان میں سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، لگتا ہے کہ کماتے بہت ہیں، اللہ نے آپ کو بہت دولت دی ہے، آپ اتنے علماء کو بلائے، اتنا اچھا پروگرام کرا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگا کہ سنیے، یہ تو خرچ جو بھی کر رہا ہوں میں کم کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں پیسہ نہیں تھا، میرے ابا جو تھے یہ وہاں یا وہاں سے جیسے بھی ہو اس کے پاس اس کے پاس دوڑ کر کے جیسے بھی میرے لیے پیسے کا انتظام کرنے لگے، اور میرا ماسٹر نے کہا اگر پیسے کا انتظام نہیں ہوگا تو تمہیں اسکول سے باہر نکال دوں گا، میں پڑھ نہیں پاتا۔ میرا باپ ہر وقت رو رو کر کے جیسے بھی ہوا میرے لیے پیسے کا انتظام کیا اور میری فیس کو بھرا، اور بھرنے کے بعد آج میں اس مقام میں پہنچ گیا ہوں کہ آج میں جو ڈاکٹر بنا ہوں یہ بھی میرے باپ کا صدقہ ہے۔ اگر میرا باپ نہ ہوتا تو میں ڈاکٹر نہیں بن پاتا۔ میں اس گھڑی کو یاد کرتا ہوں کہ جب میرا باپ دوسرے کے پاس پیسے مانگ مانگ کر کے میرے اسکول کا فیس بھراتا، اگر میں اپنی ساری کمائی باپ پر خرچ کر دوں تو بھی کم ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے میرے پیاروں، انشاءاللہ ہم باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیاروں، ہم نے جب پڑھا ایک صحابی تھے، ایک صحابی 8 کا بچہ ہے، اور بچہ جو ہے اور اس کا باپ، وہ باپ جو ہے وہ جھوپڑی کے اندر مدینہ پاک میں ایک جھوپڑی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، تلاوت جب کر رہے ہیں تو وہ تلاوت کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آیا اور رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ کہ اللہ کے رسول کا اعلان ہو رہا تھا کہ چلو احد میں چلو، چلو احد میں چلو، جو بھی جائے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، جو بھی جائے گا اللہ اس کو بخش دے گا، چلو احد میں چلو۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ میرے دوستوں، وہ صحابی جھوپڑی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یہاں تک کہ رونے لگے۔ جب رونے کی آواز بلند ہو گئی اور جب رونے کی آواز ذرا اونچی ہو گئی تو وہ 8 سال کا جو بچہ باہر کھیل رہا تھا وہ اندر آیا۔ آنے کے بعد اپنے باپ سے کہنے لگا، اے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ ابا جان کیا معاملہ ہوا؟
باپ کہنے لگا بیٹا نبی کا اعلان ہو رہا ہے کہ عہد کے میدان میں جو بھی جائے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اسے بے حساب جنت عطا کرے گا۔ لیکن بیٹا سارے کے سارے لوگ جا رہے ہیں لیکن تیرا باپ، یہ باپ جا نہیں پائے گا۔ کہا کہ ابا آپ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ بیٹا اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہیں کون کھلائے گا؟ بیٹا تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے، بیٹا ہمارے بعد تمہیں کون کھلائے گا؟ تمہیں کون کپڑا پہنائے گا؟ تم کو کون رکھے گا؟ اے بیٹا تمہارا کون خیال رکھے گا؟ اس لیے بیٹا سب کے سب جا رہے ہیں، میں کیسے جاؤں تم کو چھوڑ کر؟ بھائی بات تو باپ ہی ہوتا ہے نا۔ بیٹا خاموش رہا، پھر اس کے بعد ابا نہیں آپ کو جانا پڑے گا، ابا آپ کو بھی جانا پڑے گا، سب لوگ جا رہے ہیں، ابا آپ کو جانا پڑے گا، ابا میری محبت کے خاطر آپ کو جانا پڑے گا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو، باپ روتے روتے کہنے لگے اے بیٹا ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گا، لیکن بیٹا ایک کام کرو، اونٹنی کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد وہ باپ سوچا کہ پتہ نہیں میں جاؤں گا دوبارہ واپس آؤں کہ واپس نہ آؤں، کون جانتا ہے کہ کوئی بھی جنگ میں جائے واپس آئے کہ واپس نہ آئے، کیا بھروسہ ہے زندگی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا۔ اور میرے دوستو آخرکار وہ باپ کہنے لگا اے بیٹا آجا آجا تو بھی میری اونٹ پر سوار ہوگا اور تھوڑی دیر میرے ساتھ چلو، اور اس کے بعد آ کے تم میرے چہرے کو دیکھتے رہو، میں تمہارے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھا، باپ اونٹ پر سوار ہوا، بیٹی کو بھی اونٹ پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد کبھی بیٹی کو چومتا ہے، کبھی پیشانی کو چومتا ہے، کبھی رخسار کو چومتا ہے، اور چومتے چومتے کچھ دور گیا، اور جانے کے بعد باپ نے سوچا کہ اگر آگے اس سے گیا ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا گھر واپس نہیں جا پائے گا، راستہ بھول گیا تو پھر کیا ہوگا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اونٹ سے نیچے اتارنے کے بعد اس کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد باپ خوب رویا کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں آخرکار وہ بیٹا کہنا ابا آپ فکر نہ کریں، ابا آپ جائیں لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، میں آپ کے آنے کا انتظار کروں گا۔ آپ میں جنگ میں جا رہے ہیں ٹھیک نہیں، لیکن میں آپ کے آنے کا انتظار کروں گا، ابا آپ کے آنے کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا انتظار کرنا، لیکن بیٹا ٹائم سے کھانا، بیٹا کپڑا صحیح سے پہننا، نہانا دھونا۔ کہا کہ ابا آپ فکر نہ کریں، سب کچھ اچھا ہوگا، آپ چلے جائیں۔ آخرکار باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ باپ وہ اونٹ پر سوار تو ہو گیا لیکن آگے بڑھ نہیں پا رہا، آگے جا نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کو بار بار مڑ کر کے دیکھ رہا ہے، میرا بیٹا یہ گھر جا رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، راستہ کہیں بھٹک تو نہیں جا رہا ہے۔ آخرکار جب تک بیٹا نظروں سے غائب نہیں ہو گیا وہ باپ آگے بڑھا نہیں۔ آخرکار میرے پیاروں وہ باپ جب دیکھا کہ بیٹا غائب ہو گیا نظر سے، پھر اس کے بعد اونٹ کو آگے بڑھایا، اور جب آگے بڑھایا کچھ دور گیا، میرے پیاروں یہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ روزانہ میں جب رات کو سوتا آنکھ لگتی خواب میں ابا نظر آتے، لیکن آنکھ کھلتی تو ابا نظر نہیں آتے، آنکھ کھلتی تو ابا نظر نہیں آتے، روزانہ ایسی ہوتا۔ لیکن میرے دوستو وہ صحابی جو ہے آخرکار جنگ احد میں گئے، اور جانے کے بعد جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اللہ ماں کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب یہ صحابی بھی شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے ہمارے نبی نے جنازہ کی نماز پڑھائی، ہمارے نبی نے دفن کیا، ہمارے نبی نے کفن دیا، سب کچھ کیا، اور کرنے کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر کے واپس آ رہے ہیں، جب سارے صحابہ کو لے کر کے واپس آ رہے ہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب واپس آنے لگے ادھر خبر مل جاتی ہے اس بچے کو کہ سارے کے سارے لوگ حج سے واپس آ رہے ہیں، یہ بچہ بھی نہایا، اچھا کپڑا پہنا، اور پہننے کے بعد وہ بھی راستے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا اور آنے والوں کا انتظار کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، وہ بچہ جلدی سے اس اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گیا، اور لے جانے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک بات بتائیے، میرا ابا کا، میرا ابا کا، میرا ابا کا، میرا ابا کا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا او بیٹا سنو تمہارا باپ شہید ہو گیا، تمہارے باپ کا جنازہ میں نے پڑھایا ہے اور دفن بھی میں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ او میرے دوستوں میرے نبی یہ کہنے کے بعد رونے لگتے ہیں، وہ اس بچہ سمجھتا اچھا میرا ابا شہید ہو گیا،
اس کے بعد بچے کے دل پر کیا گزرا ہوگا. وہ بچہ نبی سے ہاتھ چھڑانے کے بعد بھاگا دوڑتا جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں جانے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد خوب زاروں قطار رونے لگے اور رو کر کہنے لگے مولا تو نے میری ماں کو اٹھا لیا, مولا تو نے میری ماں کو اٹھا لیا, مولا میں نے تو صبر کیا لیکن مولا میرے ابا کو بھی تو نے اٹھا لیا, میرا ابا بھی دنیا سے چلے گئے, مولا اب میں کس کے سہارے جیوں, مجھ کو کون کھلائے گا, مجھ کو کپڑے کون پہنائے گا, مولا کون دیکھ ریکھ کرے گا. اور میں دوستوں پھوٹ کر کے رویا, اس قدر رویا روتے روتے کافی دیر ہو گئی. اور جب دیر ہو گئی اتنے میں کوئی اور آ کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور جب ہاتھ رکھا تو وہ بچہ اپنے سر کو اوپر کیا اور جب اوپر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی اور نہیں, وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ وہ بچہ رونے لگا, رو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول نہ رو تو کیا کروں, اس لیے کہ میری ماں چلی گئی, میرا ابا بھی چلا گیا, اب میں کیسے رہوں, کس کے پاس رہوں, کون کھلائے گا, کون پلائے گا, کون پہنائے گا, اے اللہ کے رسول نہ رو تو کیا کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا او بچہ سن فکر کرنے کی بات ہے, پریشان مت ہو, ارے تمہاری امی نہیں ہے, تمہارا ابا نہیں ہے نا, تو فکر مت کر, آج سے تمہاری ماں حضرت عائشہ بنے گی اور تمہارا باپ تو محمد رسول اللہ, تمہاری ماں عائشہ بنے گی اور تمہارا باپ محمد رسول اللہ بنیں گے. اتنا کہنا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اس کو گلے سے لگائے اور لگا کر کے گھر لے گئے اور اس کو رکھے, بہت دن سے ساتھ میں رکھے. اور وہ بچہ جو ہے سب سے یہی کہتا تھا او لوگوں سنو تمہاری ماں ہوگی, تمہارا باپ ہوگا, لیکن سنو میری ماں سے بڑھ کر تمہاری ماں نہیں ہو سکتی ہے, تمہارا باپ میرے باپ سے بڑھ کر تمہارا باپ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میری ماں حضرت عائشہ ہے تو میرا باپ تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا نے فرمایا کہ سنو کوئی یتیم اگر ہو جائے تو اس کا خیال رکھا کریں, اس کے سر پر ہاتھ رکھا کریں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے گا ہر ایک بال کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے پیاروں یتیم تو یتیم ہوتا ہے. بہرحال میرے پیاروں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قاسم بھائی دنیا سے چلے گئے. میرے پیاروں کیا لے کر کے گئے, خالی ہاتھ چلے گئے میرے پیاروں. لیکن سنو میرے پیاروں, آج باپ کی قدر نہیں کرتے. ارے باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا.